بہت کم لوگ جانتے ہیں کہ 1965 کے صدارتی انتخاب میں تب کے صدر فیلڈ مارشل جنرل ایوب خان کے مقابلے میں مادر ملت فاطمہ جناح صدارتی امیدوار بننے کے لیے راضی نہیں تھیں، لیکن حزب اختلاف کی جماعتوں کے اتحاد کے مسلسل اصرار پر انہیں ایسا کرنا پڑا۔ یہ اور بات کہ ایوب خان نے الیکشن میں وسیع پیمانے پر دھاندلی کی اور کامیاب ہو گئے، پر ایک بات طے ہے کہ اگر فاطمہ یہ انتخاب جیت جاتی تو آج پاکستان ایک مضبوط وفاقی پارلیمانی جمہوری ریاست بن چکا ہوتا۔ یاد رہے کہ 1965 کا صدارتی الیکشن 1962 کے فرد واحد کے دیے گئے دستور کے تحت محترمہ فاطمہ جناح اور فیلڈ مارشل محمد ایوب خان کے درمیان ہوا تھا۔ عوام کو اس الیکشن سے دور رکھا گیا اور ریفرنڈم اسٹائل میں بلدیاتی نظام کے تحت تشکیل پانے والی بنیادی جمہوریتوں کے نظام کے تحت ملک بھر میں صرف 80,000 اراکین کو ہی ووٹ ڈالنے کا حق دیا گیا۔ لہٰذا یہ ممکن ہی نہیں تھا کہ ایک فوجی صدر اقتدار پر براجمان ہو اور وہ اس سلیکشن نما الیکشن میں کامیاب نہ ہو۔ اس لیے کہا جاتا ہے کہ تب کی اپوزیشن جماعتوں نے فاطمہ جناح کو صدارتی امیدوار بنا کر ان کے ساتھ زیادتی کی تھی۔ تب کے امیر مطلق ایوب خان کی ممکنہ جیت کے پیش نظر فاطمہ جناح اس الیکشن میں حصہ نہیں لینا چاہتی تھیں۔ ویسے بھی وہ 1948 میں قائد اعظم محمد علی جناح کی وفات کے بعد سے عملی سیاست سے کنارہ کشی اختیار کر چکی تھیں۔ اس سے پہلے 21 جولائی 1962 کو ڈھاکہ میں سابق وزیر اعظم خواجہ ناظم الدین کی دعوت پر عوامی لیگ، نیشنل عوامی پارٹی، مسلم لیگ، نظام اسلام جماعت اور جماعت اسلامی کے رہنما خواجہ ناظم الدین، سابق وزیر اعظم چودھری محمد علی، نوابزادہ نصر اللہ خان، یوسف خٹک، احمد الکبیر، مولوی زید احمد اختر الدین اور عبدالسلام خان اکٹھے ہوئے اور یہ مطالبہ کیا کہ صدارتی انتخاب براہ راست ہوں اور بالغ رائے دہی کی بنیاد پر ہوں۔ اس اجلاس کا مقصد ایک متفقہ صدارتی امیدوار پر اتفاق رائے قائم کرنا تھا۔ 2 اکتوبر 1962 کو جماعت اسلامی کی مجلس شورا کے ایک اجلاس میں طے پایا کہ فاطمہ جناح کو نہ صرف صدارتی انتخاب کے لیے راضی کیا جائے بلکہ ان کی بھرپور حمایت کی جائے۔ چنانچہ جواب میں جنرل ایوب خان کی حکومت نے یہ بحث شروع کرا دی کہ عورت سربراہ مملکت نہیں ہو سکتی۔ اس کے رد عمل میں سب سے پہلے سید ابو الاعلیٰ مودودی امیر جماعت اسلامی نے اس رائے کا اظہار کیا کہ ایسی خاتون کو سربراہ مملکت تسلیم کیا جا سکتا ہے جو ملک کی بھلائی کے لیے کام کر سکتی ہو اور اس کا مقابلہ ایسے شخص کے ساتھ ہو جو قوم کو کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکتا۔ مودودی نے کہا کہ شرعی جواز کے مطابق ایسا بہت ہی خاص حالات میں ہو سکتا ہے کہ ہم خاتون کو سربراہ مملکت تسلیم کریں۔ انہوں نے کہا کہ ہم ایک ایسی خاتون کو سربراہ مان سکتے ہیں جس سے ملک کو بھلائی کی توقع ہو، اور ویسے بھی کوئی فرد یہ ثابت نہیں کر سکتا کہ اسلامی شریعت میں عورت کا سربراہ مملکت ہونا حرام ہے۔ 1962 سے 1964 تک سی او پی کی 5 جماعتوں کے متواتر اجلاس ہوتے رہے مگر صدارتی امیدوار نہیں مل سکا۔ اس پر ایوب خان نے طنزاً کہا کہ اپوزیشن بھی مجھے ہی امیدوار بنانے پر مجبور ہوگی۔ ان دنوں جنرل اعظم خان مشرقی پاکستان میں بہت مقبول تھے، چنانچہ ان کا نام بھی بطور امیدوار زیر غور رہا، مگر بالآخر فاطمہ جناح کو صدارتی امیدوار بننے پر منا لیا گیا۔ متحدہ اپوزیشن اتحاد کے رہنما نوابزادہ نصر اللہ خان، خواجہ ناظم الدین، چودھری محمد علی، شیخ مجیب الرحمان اور مولانا بھاشانی محترمہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور امیدوار بننے کی درخواست کی۔ انہوں نے کہا کہ عوام باہر انتظار کر رہی ہے کہ ایوب خان کا مقابلہ کون کرے گا۔ فاطمہ جناح کوئی عام خاتون نہیں تھیں اور صورتحال سے پوری طرح آگاہ تھیں، چنانچہ انہوں نے فوری ہاں کر دی اور کہا کہ اعلان کر دیں۔ بس پھر کیا تھا، جنرل ایوب خان کی پریشانی حد کو پہنچ گئی۔ اس نے فاطمہ جناح کے خلاف کوئی حکومتی ہتھ کنڈا نہ چھوڑا۔ جید علماء سے ان کے خلاف فتوے بھی لیے گئے مگر عوام ایک زبان تھی کہ مادر ملت ہی بہترین صدر ثابت ہوں گی۔ یاد رہے کہ جس طرح جنرل مشرف فوجی اور نااہل ہوتے ہوئے صدر بنا تھا ویسے ہی ایوب خان بھی صدر بنا تھا۔ ایوب فوج سے بھی تنخواہ لے رہا تھا اور سویلین بھی نہیں بنا تھا، چنانچہ آئین کے مطابق وہ صدارتی الیکشن میں حصہ لینے کے لیے نااہل تھا کیونکہ اس کی سروس ختم ہوئے ابھی 2 سال نہیں ہوئے تھے۔ پھر ایک پرانے نوٹیفیکیشن کا سہارا لیا گیا جو ناقابل عمل اور ناقابل قبول تھا۔ آرمی ایکٹ بھی ایوب کو صدارتی امیدوار بننے کی اجازت نہیں دیتا تھا، مگر اس وقت کے نامور قانون دان شیخ منظور قادر نے دباؤ استعمال کرتے ہوئے ایوب خان کے بطور صدارتی امیدوار کاغذات نامزدگی منظور کروا لیے۔ دوسری جانب یہ کوشش ہو رہی تھی کہ فاطمہ جناح کا نام ووٹر لسٹ سے ہی نکال دیا جائے۔ ریٹرننگ افسر نے ایڑی چوٹی کا زور لگایا مگر محترمہ کے وکیل منظر بشیر نے ایسا نہیں ہونے دیا۔
अयूब खान ने फातिमा जिन्ना को इंतखाबात से बाहर रखने के लिए हर हथकंडा इस्तेमाल किया, लेकिन कामयाब ना हो सका। अयूब खान ने 1965 के सदारती इंतखाबात की मुहिम में फातिमा जिन्ना को अमरीकी एजेंट और बदकिरदार करार दिया। इसके अलावा मुल्क भर में फातिमा जिन्ना के इंतखाबी निशान लालटेन को कुत्तों के गले में डालकर घुमाया गया। बिलाखिर जनवरी 1965 में सदारती इंतखाबात हुए। कन्वेंशन मुस्लिम लीग के अयूब खान और मुत्तहिदा अपोजिशन की फातिमा जिन्ना के दरमियान सख्त मुकाबला था। इस दौरान अयूब खान ने कई उलमा से औरत के सरबराह मुमलिकत होने के खिलाफ फतवा भी लिया, लेकिन इलेक्शन में फातिमा जिन्ना को कराची से 1046 और अयूब खान को 837 वोट मिले। फातिमा जिन्ना को ढाका से 353 और अयूब खान को 199 वोट मिले थे, लेकिन सिंध के तमाम जागीरदार घराने अयूब खान के साथ थे, जबकि फातिमा जिन्ना के साथियों में GM सैयद, हैदराबाद के तालपुर बरादरान और बदीन के फाजिल राहो फातिमा जिन्ना के हामी थे। पंजाब के तमाम सज्जादा नशीनों ने फातिमा जिन्ना के खिलाफ अयूब खान का साथ दिया। अयूब खान को ये सहूलत भी हासिल थी कि वो 1962 के आइन के तहत तब तक सदर रह सकते थे जब तक इनका जानशीन मुंतखब ना हो जाए। चुनाचे अयूब खान बहैसियत सदर पूरी सरकारी मशीनरी और हर तरह का दबाव बरतने के बाद हस्बे तवक्को भारी अक्सरियत से फातिमा जिन्ना को हराने में कामयाब हो गए। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज TV टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।